الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا سلسلہ گفتگو یہ چل رہا ہے قرآن اعجاز کے متعلق، کہ قرآن مجید کو تمام علوم پر اعجاز ہے، فوقیت حاصل ہے. سارے علوم اسی میں سے ہیں، چاہے سائنس ہو، چاہے ریاضی ہو، چاہے بایولوجی ہو، چاہے انسان کی تخلیق ہو، کوئی بھی ہو، میڈیکل ہو، شفا ہو، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز پہ اس کو فوقیت حاصل ہے. آئیے آج آغاز کرتے ہیں ان چند آیات میں سے کچھ آیات کا، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو سائنسی علوم ان آیات بینات میں اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں اور اس پر انسان نے تحقیق کی ہے، اس سے آگاہی حاصل ہو. آیت کریمہ جو ہے سماعت فرمائیں. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نخل کی 66 نمبر آیت ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا سائغا للشاربین. تھوڑا سا یہ مزہ لینے کے لیے آیت کو میں نے تھوڑا کر کے پڑھا ہے، تاکہ ذرا مزہ دوبالا ہو جائے اس علم کا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا. آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے. عبرت کا مطلب سبق ہے، سے نصیحت ہے. دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے شکموں میں گوبر اور خون ہے، ان کے درمیان سے نکال کر خالص دودھ جو بہت خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے، للشاربین، پینے والوں کے لیے. عزیزان گرامی قدر، جتنے بھی دودھ دینے والے مویشی ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، یا جتنے دوسرے حرام بھی جانور ہیں جو دودھ دینے والے ہیں، جو اپنے بچوں کی افزائش کے لیے دودھ دیتے ہیں اور بچے ان کا دودھ پیتے ہیں، گدھا ہے، گھوڑی ہے، یہ حرام بھی ہیں جیسے کہ ہمارا درس حدیث میں چل رہا ہے. تو جتنے بھی دودھ دینے والے مویشی ہیں، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، یہ خوراک کھاتی ہیں، چارہ کھاتی ہیں، سبزہ کھاتی ہیں یا کوئی بھی چیز کھاتی ہیں. آخر کار انہی سے، اس خوراک سے دودھ بنتا ہے. لیکن جب دودھ بنتا ہے تو اس میں نہ تو خوراک کی رنگت ہوتی ہے جو جانور نے کھائی ہوتی ہے، وہی سفید پیارا اس کی رنگت، پیاری رنگت اور پیارا ذائقہ جو ہے خوش ذائقہ جسے کہتے ہیں، تو نہ اس خوراک کا ذائقہ آتا ہے. مٹھائی کھائیں گے تب بھی وہ ذائقہ دودھ کا وہی ہے، چارہ کھائیں گے وہ بھی، کڑوی کو بوٹی کھائیں گے جسے بکریاں پہاڑوں پہ کھاتی ہیں، تب بھی وہی ذائقہ ہے. اور نہ اس خوراک کی ان میں اسمیل ہوتی ہے دودھ میں، خالص دودھ. ہاں، ایک جانور کا دوسرے جانور کی رنگت اور ذائقے میں فرق ضرور ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے اوپر ملائی میں فرق ہوتا ہے، چکناہٹ میں، جس کو ہم کہتے ہیں کمپوزیشن میں فرق ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کس طرح روح پذیر ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے، اور جس حقیقت سے قرآن مجید نے پردہ سرکایا ہے نزول قرآن سے پہلے، کوئی عالم، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی سیانہ، کوئی عقل مند اس سے آگاہ ہی نہیں تھا. تو آئیے آپ سماعت فرمائیں کہ قرآن کریم نے دودھ کو غذاؤں سے کس طرح نکالا، بتایا انسان کو کہ یہ ایک پھر لذیذ مشروب ہے، کس طرح ہمیں آگاہی بخشی. اس آیت میں
اصل میں دودھ کو فلٹر کرنے کا سارا پروسیس جو مرحلہ ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ جو ہے، ایک مرحلہ جسے کہتے ہیں پہلا، وہ شروع ہوتا ہے جب کوئی جانور مویشی خوراک اپنے معدے میں لے کے جاتا ہے، تو کچھ جگالی بھی کرتے ہیں ہضم کرنے کے لیے، کچھ جگالی نہیں کرتے، جیسے بکریاں جگالی کرتی ہیں، آپ بھی عید آئے گی دیکھ لیجیے گا بکرے جگالی کرتے ہیں۔ اس ہضم ہونے کے بعد وہ لیکوڈ سا بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں سوپ بن جاتا ہے، مائع بن جاتا ہے، جس سے پھر دودھ نکالتے ہیں، یعنی وہ جانور ہی نکالتے ہیں نا، وہ آنتوں میں منتقل کیا جاتا ہے معدے سے۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے، ان آنتوں میں حکمت الہی سے چھوٹے چھوٹے بال اگے ہوتے ہیں، بڑے بال آپ دیکھ سکتے ہیں، اوجڑی میں دیکھ سکتے ہیں، انتڑیوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں، یہ تو نظر آتے ہیں نا، ایک مائکروسکوپک ہوتے ہیں جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، جو سلیا ہم انہیں کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال سے چھوٹے چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں، وہ غذائی مواد کو چوستے ہیں۔ سکشن لگائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، سکشن ہے فلٹریشن والی، وہ چوستے ہیں اور چوس کر خون میں ملا دیتے ہیں۔ فضلات کا حصہ آنتوں میں رہ جاتا ہے، باقی پھوس جسے وہ باہر پھینک دیتی ہیں گوبر کی شکل میں یا مینگنیوں کی شکل میں یا اونٹ کی لینڈیوں کی شکل میں۔ تیسرا مرحلہ، جو مواد آنتوں نے چوس کر خون میں ملایا تھا، اس کی صفائی کے لیے اس سارے کو غدود جو دودھ دینے والے ہوتے ہیں، پستان، یہی حال انسان کا بھی ہے، یعنی مویشیوں کے علاوہ انسان بھی تو دودھ دیتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مائیں دودھ پلاتی ہیں، ان میں سے جو خون کے ذرات، لیکن یہاں چونکہ بات کی ہے فی الانعام مویشی، تو اس لیے میں نے انسان کی بات نہیں کی۔ دودھ دینے جان والے سارے اسی پروسیس میں، یہی ایک سب میں کامن فلٹریشن کا طریقہ ہے۔ مشینیں اپنی الگ الگ ہیں، انسان کی الگ ہے، ان کی الگ ہے، لیکن بیسک جو رولز ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ خوراک، معدہ، انتڑیاں، خون، دودھ کی فلٹریشن، تھنوں میں سے دودھ، کسی کے 4 تھن ہے، کسی کے 2 تھن ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، خون کے ذرات میں پھر ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، ان سے کچھ جو مواد ہے پھر یہ جو غدود میں پہنچتے ہیں، اس میں جو خون کے ذرات ہیں ان کو الگ فلٹریشن کر کے کر دیا جاتا ہے، پھر دودھ کے جو ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، چھانا جاتا ہے، بڑی ریفائنری لگی ہوئی ہے اندر، اس کے بعد خالص دودھ بن کر مویشی کی کھیری میں آ جاتا ہے، کھیری سے تھنوں میں آ جاتا ہے، اس سے بچہ پیتا ہے، یا دودھ ہم دو لیتے ہیں گائیوں بھینسوں کا یا بکری کا، بھیڑ کا، مویشی جو ہوئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کتاب وہ جو فاطر السماوات والارض نے، اللہ رب العالمین نے، جو اس زمین و آسمان کا فاطر ہے، موجد ہے، بدیع السماوات والارض ہے، اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ نازل کی ہے، جو اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا بنانے والا ہے اور اس کے تمام اعضاب اور غدودوں کی کاریگریوں سے آگاہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چونکہ تھوڑا سا سائنٹیفک ہوا ہے کام شروع آج سے، تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔